الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ تہ دل سے مسرت ہوتی ہے جب میں اس ادارے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کے ابتدائی مشوروں میں میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں تو 6-7 مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا یوسف اور ان کی ٹیم وہ میں ان کے پاس حاضر ہوتا تھا، کبھی وہ میرے پاس تشریف لاتے تھے، اور جو اس وقت ہم نے جن چیزوں کو سامنے رکھ کے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، آج اس کو پھلتا پھولتا دیکھ کر تہ دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے ثنا نکلتی ہے، اور آپ حضرات کی کاوشوں کے لیے ایک بہت تشکر کی ایک احساس دل میں آتا ہے۔ جو چند باتیں جس پہ اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ مدارس تو بہت سارے ہیں، مگر اس وقت معاشرے کے اندر وہ کیا اس وقت وقوع پذیر ہو رہا ہے جس کے لیے ایک مختلف ادارے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر چونکہ میں ایک یونیورسٹی کا آدمی ہوں، میں کنونشنل ایجوکیشن کا آدمی ہوں، جو ہمارے انگلش میڈیم اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں بڑی بڑی، وہاں پہ یا تو بورڈ میں رہ چکا ہوں یا وہاں پہ فیکلٹی میں رہ چکا ہوں، تو وہاں سے جو مجھے چیزیں نظر آئیں وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا اذن ہوا تو آپ علیہ السلام نے صفا پہ چڑھ کے ایک تقریر فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ دوسری طرف سے مگر دیکھوں کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک فوج آ رہی ہے، تو میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو وہاں پر اس کوہ صفا پہ جس کو کوئی بہت ہی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ اس پہاڑی پہ چڑھتا تھا اور پھر سب کو جمع کرتا تھا۔ تو میں بھی کبھی کبھی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ میری نظر ان چیزوں پر ہے جو آگے جتنے جو فتنے اس وقت ابھی آلریڈی یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ایک عام سوسائٹی کے اندر آ گئے ہیں، اور میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کو صرف اشارہ کروں گا کہ باقاعدہ ہم نے یہ دیکھا یونیورسٹیز کے اندر اور میڈیا کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر باقاعدہ فنڈنگ ہے جو کہ USAID کی ہے، یورپین یونین کی ہے، اور اس فنڈنگ کے تحت بہت سارے ایجنڈاز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو عام طالب علم ہے جو ہم معاشرے کی تشکیل کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جو یونیورسٹی اور کالجز جا رہا ہے، وہ سامنے جو چیز کی پیش کی جا رہی ہے اس طرح سے اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ آگے چل کر ان تمام ایجنڈاز کو پورا کرنے والا ہو، اور اس کے اندر جتنا میں آگے بڑھوں، جو چیزیں بتاؤں آپ کو کہ کس طرح سے فکری ارتداد، الہاد، دوسری چیزیں پھیل رہی ہیں، لیکن اس طرح کے ادارے ہیں جہاں سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو طلبہ نکل رہے ہیں وہ ایک طرف ان علوم میں رسوخ رکھتے ہوں، اور دوسری طرف وہ بیک وقت اس وقت معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہو اور جانتے ہوں کہ اس وقت کے چیلنجز کیا ہیں۔ اس کے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے طلبہ نکل رہے ہیں ان کے لیے میرا آج یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اس چیز کی کس طرح سے یہاں سے جو فارغ ہو کے آگے چاہ رہے ہیں، ان کی آگے کیا اللہ تعالیٰ ان سے خطبات لیتے ہیں، ان کی افادیت کیا ہوتی ہے، ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ یا تو اپنی اس ڈگری پہ جو ان کو یہاں سے مل رہی ہے، جو ایک سند جو مل رہی ہے، اس پہ اکتفا کر لیں اور معاشرے میں کہیں لگ جائیں، ایک عام حیثیت سے ایک تدریس کا کام یا امامت کا کام انجام دیں۔ دوسرا ان کا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ آگے اپنے آپ کو مزید چمکائیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی استفادے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آگے چل کے کیسے مزید اس پہ 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ آگے اگر مثال کے طور پہ یہاں لغہ کے علم ہیں، معاشرہ کے علوم ہیں جو انہوں نے یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ وہ آگے سیاست کو، میڈیا کو، ایجوکیشن کو، سائیکالوجی کو، لیڈرشپ کو، عمرانیات کو، سوشیالوجی کو، ان سب چیزوں کو سمجھ کر کس طرح سے وہ مداخلتیں، وہ انٹرونشنز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے معاشرے کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اس طبقے سے بات نہیں کروں گا تو کس سے بات کروں گا؟ جو اتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا میں، 8 ارب کے قریب، ان میں سے کتنے ہیں جو مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب کے قریب۔ اس میں سے کتنے ہیں جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، جو نماز کا، زکوٰۃ کا، اللہ کو، اللہ کے رسول کو واقعتاً ماننے والے ہیں اور اس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ اگر دیکھا جائے گا تو وہ 1.5 ارب میں سے شاید 20، 25، 30% ہوں، اور اس میں سے بھی جو 30% ہیں ان میں سے کیسے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں؟ ان میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے ہماری معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اگر ہم سب چیزوں کو دیکھیں تو ایک بہت ہی ایک
بہت ہی ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس میں یہ حضرات جو آج ان کو یہ سند مل رہی ہے اور گریجویٹ کر رہے ہیں اس پروگرام سے، اس کا بڑا حصہ ہے، تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ لمس کے ہمارے ایک وی تھے ڈاکٹر سہیل نقوی، وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں گئے اور وہاں ان سے پوچھا کہ ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں، ایک MOU سائن کرنا چاہتے ہیں آپس میں، جس کے اندر ہماری ایک معاہدہ ہو جس کے تحت ہم ایکسچینج پروگرام کریں، فیکلٹی ایکسچینج کریں، مل کر ریسرچ کریں۔ تو زیادہ تر یونیورسٹیز نے وہاں پر ان کو کہا کہ ہم آپ سے کس چیز میں مدد چاہ سکتے ہیں، ہمیں آپ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم ہر چیز میں، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، فلسفی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں ہم آپ سے آگے ہیں، تو ہمیں آپ سے ایک معاہدہ کر کے ہمیں کیا حاصل ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے جو ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن ہے، اور اس نے جس طرح سے دنیا کے اندر پچھلے کئی دہائیوں میں، کئی سالوں میں جس طرح سے پیش رفت کی ہے، اور ہمارے پاس سمجھنے کے لیے اس کے لوگ نہیں، اور ہمیں یہ چیز وہ ہے جس کے ماہرین آپ کے پاس، اگر اس میں آپ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے، اور اس میں ہم آپ کی معاونت بھی چاہیں گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اسلامی معیشت ہے، اسلامی معاشیات ہے، اسلامی تمویل کا نظام ہے، اسلامک فائنانس ہے، اسلامک اکنامکس ہے۔ تو اگر اس میں آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے فضلاء ہیں جو آج یہ سار پہن کے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے آج بڑا دن ہے، تو وہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ معیشت کے احکام کو دیکھ کے وہاں پر وہ آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو آگے چل کے ایک بات بتا دوں کہ آج وہ معیشت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کے وہ سائیکالوجی کی، علم النفس کی بات بھی کریں گے، آگے چل کے وہ سوسیولوجی کی، عمرانیات کی بات بھی کریں گے۔ میں یہ دیکھ سکتا ہوں اس وقت کہ ویسٹ نے، مغرب نے جو ترقیاں کی، چونکہ وحی کی برکات سے محروم تھے، اور انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ علم کے بڑے زور پہ پڑھا، ان کا اگر معیار دیکھا جائے گا، میرٹ دیکھا جائے گا، ان کی محنت کو دیکھا جائے گا، تو انسان اش کر اٹھے گا۔ لیکن چونکہ وہ محنت ایسی تھی کہ محض سائنٹیفک علوم میں تھی، مشاہدے کے علوم میں تھی، اور وحی کی برکات سے محروم تھی، چنانچہ انہوں نے ان علوم میں منہ کی کھائی۔ چند مثالوں سے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میڈیکل سائنس میں انہوں نے جو سائنٹیفک ریسرچ کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عجیب ریسرچ کر کے، عجیب بریک تھروز کر کے، عجیب دوائیاں، انجیکشنز، ویکسینز نکالے۔ لیکن عمومی طور پہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا ان دوائیوں کے اور ویکسینز کے نتیجے کے اندر کیا دنیا سے بیماریاں ختم ہو گئیں؟ کیا دنیا سے جو امراض تھے ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا؟ ان میں کوئی کمی آ گئی؟ بلکہ الٹا یہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے فارماسیوٹیکل سائنس نے اور میڈیکل کی سائنس نے ترقی کی، نت نئی بیماریاں وجود میں آنے لگی۔ وہ ریسرچ کے ذریعے سے، دوسری ذرائع سے، جو بھی انسان نے سائنٹیفک ریولوشن کے بعد، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، ماڈرنٹی کے بعد جو اپنا لائف سٹائل اختیار کیا، اس سے ایسی بیماریاں جو نسلوں میں جس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، وہ بیماریاں وجود میں۔ کچھ بیماریاں ختم بھی ہوئیں، لیکن جو بیماریاں نت نئی وجود میں آئیں، ان کی تعداد ان بیماریوں سے جو ختم ہوئی کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے مادیت، آسائش، آرائش، ان کے بڑے بڑے سامان مہیا کیے، بڑی سائنٹیفک ریسرچ کی، بہت زبردست۔ اس وقت ہم یہ لائٹنگ دیکھ رہے ہیں، ٹیمپریچر کا نظام ہم دیکھتے ہیں، کمیونیکیشن کا نظام دیکھتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم دیکھتے ہیں، بڑی بڑی ترقیاں کی۔ لیکن ان کا جو ہدف تھا کہ انسان کی جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو غم ہیں، جو آلام ہیں، جو مختلف قسم کی، تو وہ جو ہے وہ راحت اور اطمینان میں بدل جائے۔ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی اس کو ہر طرح کی راحت ملے اور اس کا دل بھی خوش ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس تمام ریسرچ کے باوجود، اس تمام کاوشوں کے باوجود، علم کو حاصل کرنے کے باوجود، چونکہ انہوں نے قرآن سے اور سنت سے اپنی رہنمائی حاصل نہیں کی، تو ان کا ایک عام آدمی اب زیادہ پریشان ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ جو علم النفس ہے، یعنی سائیکالوجی ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اس کا جو گریجویٹ ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ بزنس کے گریجویٹ سے زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت جو ایک وبا، ایک پینڈیمک وہاں پہ پھیل رہا ہے سائیکولوجیکل پرابلمز کا، اس کے اندر کچھ تو یہ ہے کہ خودکشی کے ریٹس وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے، ڈپریشن کے ریٹس وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے، انسان سٹریس میں بہت زیادہ آ گیا ہے، اور جو وہاں پہ چونکہ فیملی ویلیوز ختم ہوتی چلی گئی ہیں اور لوگ اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں، اور وہ آگے چل کے وہ دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے،
تو انسان جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب وہ سے دور ہوتے چلے گئے تو ان کا ایک معاشرہ جو ہے وہ بہت ساری نفسیاتی امراض کا شکار ہو گیا۔ آگے کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا کہ آگے کے بارے میں ہمارے پاس جب میں KSBL کا ڈین تھا تو سنگولیرٹی یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے جو کہ بہت کٹنگ ایج پہ سائنٹیفک ریسرچ کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک پروفیسر تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر خوزے کوڈیرو۔ جب میں لمز میں ڈین تھا تو وہ آیا، اس نے آگے کے حالات بتایا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ وہ کتاب لکھ رہا تھا، اس کتاب کا عنوان تھا ڈیتھ آف ڈیتھ، یعنی موت کو موت۔ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت اپنی ریسرچ کر کے جو ایک چوہا ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو 4 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ لیکن جب وہ آگے کی باتیں کرنے لگا کہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے چلی جائے گی، کس طرح سے ایسی ویڈیوز جاری ہوں گی، یعنی جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، بالکل یہ ایسی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے لیکن وہ میری تقریر نہیں ہوگی، میں نے نہیں کی ہوگی۔ جو کچھ میں پڑھا سکتا ہوں وہ میرا ہولوگرام وہ یونیورسٹیز میں پڑھا لے گا۔ اس نے مجھ پہ ایسی ریسرچ کی بھی ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، مشین لرننگ کے ذریعے سے، وہ ساری باتیں کر لے گا، آپ بھی دھوکہ کھا جائیں گے، پوری دنیا دھوکہ کھا جائے گی۔ وہ ڈاکٹر ذیشان کو ہولوگرام ہوگا، ڈاکٹر ذیشان نہیں ہوں گے۔ تو جب وہ تقریر کر رہا تھا، یہ 3-4 سال پہلے کی تقریر، جب یہ تقریر کر رہا تھا تو میں اس سے بیٹھ کے سن رہا تھا اسٹیج پر، اور پھر مجھے اس کے لیے آخر میں اس کے کلمات کہنے تھے، تشکر کے کچھ کلمات کہنے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر کوڈیرو، I'm scared for the life that we're leaving for our next generations۔ اور یقین مانے کہ جب میں اس کی بات سنا تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ جو میری چھوٹی بیٹی اس وقت 4 سال کی تھی، مریم، اس کو میں کس دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ بولا کہ I'm scared، تو آگے سے ڈاکٹر خوزے کوڈیرو نے بولا کہ I'm scared too، یعنی جیسے آپ کو ڈر لگ رہا ہے ویسے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ آگے کیا چیز رونما ہونے والی ہے۔ تو اس وقت اگر ہمارے علماء، ہمارے طلباء اگر اس دنیا کو اور اس وقت جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، اور جامعہ یحییٰ مدنی کا ایک بہت بڑا جو مقصد تھا بنانے کا وہ یہی تھا کہ انہی علوم کو جو اس وقت عصری علوم ہیں ان کو ایسی جہت پہ تیار کیا جائے کہ وہ سمجھیں ان چیزوں کو، بلکہ وہ جو اس کے ماہرین ہیں ان سے وہ مکالمہ کرنے کے قابل ہو، اور پھر جو اس کے شرعی پہلو ہیں اس کو اجاگر کرنے کے قابل ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ جو ویسٹرن مغرب سے جو مدد آتی تھی، یعنی ایڈ آتی تھی، وہ اس کے عنوان اس طرح سے ہوتے تھے جینڈر انٹیگریشن۔ یہ مرد عورتیں آپ کے معاشرے میں الگ الگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو ساتھ بٹھانے کے لیے ہم ملینز آف ڈالرز خرچ کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر۔ ابھی تک وہ مدرسوں سے مایوس ہیں، لیکن آگے وہ یہاں پر بھی اقدام کریں گے۔ اب جو ایڈ آتی ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں اب سے 20 سال 15 سال پہلے کی، اب جو US ایڈ سے اور یورپین یونین سے جو ایڈ آتی ہے وہ جینڈر انٹیگریشن کے لیے نہیں آتی کہ کیسے لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں، بلکہ وہ اس لیے آتی ہے کہ کس طرح سے LGBTQ AIQ+ جو آگے تک چلا جا رہا ہے سلسلہ، کہ جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل بھی پاس کرانے کی کوشش کی گئی، میڈیا پہ وہ چیزیں آئیں، ایک مووی کو بھی لانچ کیا گیا کہ کس طرح سے انسان کی جو جنسی شناخت ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور ایک بچہ جو ہے وہ اٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بلی ہوں، میں کتا ہوں، میں گھوڑا ہوں، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس پہ اتنی زبردست فنڈنگ ہو رہی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ایجنڈا کو کون لے کے آ رہا ہے۔ اور یہ تو ہماری حالت ہے، امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی نفسیات کا ماہر وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑے طاغوتی نظام کے تحت یہ تمام ہمارے خلاف ایک سازش بھی ہو رہی ہے اور یہ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو کرسچن ہے وہ بھی پریشان ہے، یہودی ہے وہ بھی پریشان ہے، اس درجے کی یہ محنت ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے علماء اس میں آگے بڑھیں گے، اگر اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر پوری گرفت لائیں گے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تبھی ان کی افادیت بڑھے گی، تبھی وہ اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایک میٹنگ کر رہا تھا، آن لائن میٹنگ تھی، امریکن سوسائٹی آف اسلامک فلاسفرز اینڈ تھیولوجنز، جو بیسکلی جو دنیا بھر کے اسلامک فلاسفرز تھے اور علماء ہیں، ان میں ایک گروپ ہے جو ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ مجھے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی، اور میں اس وقت اس طرح کا عالم نہیں ہوں جس سے آپ لوگوں نے اپنی زندگی پوری علم میں لگائی ہے۔ میں جز وقتی طور پہ ساری زندگی پڑھا، لاہور میں پڑھا، کراچی میں پڑھا، دور حدیث دارالعلوم میں کتابیں پڑھی حضرات سے، بڑے حضرات سے، لیکن مجھے وہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ میں ان حضرات میں ایک کانا راجا تھا جس کی بات وہ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، کیونکہ بات اسلامک ایپسٹیمولوجی پہ ہو رہی تھی، اور مجھے آپ لوگوں کو صرف ایک سبقت ہے کہ میں انگریزی میں بات کر سکتا ہوں، میں ریسرچ میتھڈز کو سمجھتا ہوں، میں یونیورسٹیز کی وہ تعلیم حاصل کر کے آیا۔ اگر آپ میں سے بھی وہ حضرات جن کے پاس وہ گہرائی کے ساتھ
قرآن کے علوم ہیں، حدیث کے علوم ہیں، اگر وہ حضرات آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے اپنی زبان کو، اپنی ریسرچ میتھڈالوجی کو مزید تنقیح کے ساتھ اس میں آگے چل کے مزید کمال حاصل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ کام لے گا. آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر اس وقت ہم آنکھیں بند کر کے اپنے علم تو حاصل کریں گے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم دنیا کو بہت سارے جو ان کے چیلنجز ہیں، اس کی جو حل ہے، اس کے جو سلوشنز ہیں، وہ ہم ان کو مہیا نہیں کر سکیں. تو اس وقت میری گزارش ہوگی کہ جو آپ نے ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے علماء سے اور فضلاء سے، اور جو یہاں پہ ماشاءاللہ اپنے دورے کو کر کے نکل رہے ہیں، اپنے تخصص کو کر کے نکل رہے ہیں، کہ وہ یہ سمجھیں کہ اب ان کے امتحان کی اور ان کے جہاد کی اور ان کی کاوشوں کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اس وقت جتنی عصری علوم ہیں اور عصری چیلنجز ہیں، ان کو سمجھ کے ان کے سد باب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی جو اسٹریٹجک تھنکنگ تھی کہ آپ طویل المیاد میں اپنی حکمت عملی کیسے تیار کرتے تھے اور آگے کے جو چیلنجز تھے ان کے لیے کس طرح سے تیاری کی فرماتے تھے، تو اس سے بہت بڑا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. سلطان محمد فاتح کو اگر دیکھا جائے تو اس پہ اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، نعم الامیر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا. لیکن اس کی کیا خواص تھے، کیا خاصیتیں تھی کہ اس نے ایک بڑی طویل المیاد پلاننگ کی. اس نے اس پلاننگ کے تحت کہ جو آخری ہدف ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے، اس کے لیے جو کینن بنانی تھی، جو توپ بنانی تھی، اس کے گولے کا سائز کیا ہوگا، کس گولے کو بنایا جائے گا، تو قسطنطنیہ کی جو 3 دیواریں ہیں اس پہ گولہ باری کر کے ان کو منہدم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے رسد کے لیے ایک جزیرے پہ ایک نیا قلعہ تعمیر کرنا ہوگا. ہنگری کا ایک ہمیں شخص آزاد کرنا ہوگا جو گولے بنائے گا. تو بہت ساری چیزوں سے جو پہلے ضروری تھی ان چیزوں کی ساری تیاری کی، اور اس کے بعد اس تیاری کرتے کرتے 20 سال کے بعد وہ فتح کی نوبت آئی. تو میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ اس طویل المیاد حکمت عملی والی سوچ سے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہوگی، ورنہ بہت ساری چیزوں میں ہماری اگلی نسلیں جو ہیں مغلوب ہوں گی اور ہم اس وقت بہت ایک مجبوری کا شکار ہوں گے. تو آج سے ان اقدامات کو کرنے کی ضرورت ہے، ان تیاری کو کرنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم آپ علیہ السلام کے دین کو زندہ کرنے کے لیے عصر حاضر کے جتنے چیلنجز ہیں ان کو سمجھ کے ان کا بہترین مقابلہ کر سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.